آپ قدیم روم کے کولوسیم میں کھڑے ہیں۔ 50,000 تماشائیوں کا شور پتھروں کو ہلا دیتا ہے۔ خون سے ریت سرخ ہو چکی ہے۔ غلام اور گلیڈیئٹر اپنی جان بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، جبکہ شہنشاہ اور سینیٹر سنہری نشستوں پر بیٹھے تالیاں بجا رہے ہیں۔ باہر کی دنیا کے لیے یہ سلطنت لازوال، خدائی اور ناقابل شکست دکھائی دیتی ہے، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ اس سنگ مرمر اور شان و شوکت کے پردے کے پیچھے روم پہلے ہی اندر سے گلنے سڑنے لگا تھا۔ رومی سلطنت، جو کبھی دنیا کی سب سے عظیم طاقت تھی، ایک دن میں نہیں گری۔ یہ آہستہ آہستہ تباہ ہوئی۔ لالچ، کرپشن، غداری اور جنگوں نے اسے اندر ہی کھوکھلا کر دیا۔ یہ کہانی ہے اس سلطنت کی جو گمنامی میں اٹھی، دنیا پر چھا گئی اور پھر اپنی ہی عظمت کے بوجھ کے تلے دب کر بکھر گئی۔ روم کی کہانی شاندار محلات سے نہیں بلکہ چراگاہوں اور کھیتوں سے شروع ہوتی ہے۔ 753 قبل مسیح کے قریب وسطی اٹلی کے پاروں میں کسانوں اور چرواہوں کی بستی نے جنم لیا۔ روایت کے مطابق روم کو جڑواں بھائیوں رومنس اور ریمس نے قائم کیا، جنہیں ایک مادہ بھیڑیے نے پالا۔ حقیقت اور افسانہ یہاں ایک دوسرے میں گڈمٹ ہیں، لیکن ایک بات طے ہے، روم کی ابتدائی زندگی بقا کی جنگ تھی۔ دشمنوں سے گھری اس چھوٹی سی بستی نے جنگ، نظم و ضبط اور ثابت قدمی کے ذریعے اپنی پہچان بنائی۔ 4 صدی قبل مسیح تک روم ایک جمہوریہ بن چکا تھا۔ یہ اپنے وقت کا انوکھا تجربہ تھا۔ بادشاہوں کے بجائے یہاں منتخب نمائندے اور سینٹ حکمرانی کرتے تھے۔ اس نظام نے روم کو طاقت اور لچک بخشی۔ شہری خود کو ریاست کا حصہ سمجھتے اور اسی جذبے سے فوج میں لڑتے۔ روم نے آس پاس کی بستیوں کو شکست دے کر دوست بنایا اور ہر جنگ کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ روم کی طاقت صرف فوج پر منحصر نہیں تھی، وہ دوسروں سے سیکھنے کا ماہر تھا۔ یونانیوں سے فلسفہ، فن تعمیر اور مذہب، ایٹرسکن قبائل سے انجینئرنگ اور عسکری نظم اور دیگر تہذیبوں سے نئے خیالات۔ روم نے ہر چیز کو اپنے رنگ میں ڈالا، اپنی شناخت بنا لی۔ یہاں صلاحیتیں اسے عسکری طاقت کے ساتھ ثقافتی مرکز بھی بنا گئی۔ اصل امتحان روم کو کرتاج سے ملا، جو بحیرہ روم میں اس کا سب سے بڑا حریف تھا۔ پونگ جنگوں میں زمین پر روم اور سمندر پر کرتاج کی ٹکر تھی۔ 218 قبل مسیح میں ہمبل نامی جنرل نے ہاتھیوں کے ساتھ الپس پار کر کے روم پر حملہ کیا۔ کئی برس تک اس نے رومی فوجیوں کو کچل کر رکھ دیا۔ لگتا تھا روم ختم ہو جائے گا، مگر روم ٹوٹا نہیں۔ اس نے حکمت عملی بدلی، ہمبل کو رسد سے کاٹ دیا اور آخر کار جیت لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کرتاج زمین بوس ہوا اور روم بلا مقابلہ حاکم بن گیا۔ کرتاج کے خاتمے کے بعد روم کی بھوک بڑھتی گئی۔ فوجیں یورپ، افریقہ اور مشرقی وسطی تک پھیل گئی۔ سونا، غلام اور دولت شہر میں بہنے لگے۔ روم پہلے سے کئی زیادہ امیر ہو گیا، لیکن اسی دولت کے زوال کے بیچ ہوئے سینیٹر اپنے خزانے بھرنے لگے۔ جرنیل ریاست سے زیادہ طاقتور ہو گئے اور امیروں اور غریبوں کے درمیان خلیج وسیع ہوتی گئی۔ اب روم کا اصل دشمن باہر نہیں بلکہ اندر تھا۔ پہلی صدی قبل مسیح تک روم خانہ جنگیوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ فوجی جنرل اقتدار کے لیے ایک دوسرے کو کچلنے لگے۔ انہی میں سے ایک تھا جولیس سیزر، جو ذیانت اور بے رحمی کا امتزاج تھا۔ اپنی فوج کے ساتھ اس نے روم پر قبضہ کر لیا اور جمہوریہ کو اپنی مٹھی میں لے لیا۔ 44 قبل مسیح کو ایئرز آف مارس کے دن اس کا قتل جمہوریہ بچانے کے لیے کیا گیا، مگر یہ ایک نئے خونریزی دور کا آغاز تھا۔ سیزر کے بعد اس کا گود لیا بیٹا اگسٹس ابھرا اور 27 قبل مسیح میں سلطنت روم کی بنیاد رکھی۔ اگسٹس نے خانہ جنگی کے بعد امن کا وعدہ کیا اور اگلے 2 سال میں رومی دنیا نے پیکسن رومنا یعنی رومی امن کا دور دیکھا۔ شاہراہیں اور آبی نہریں، تھیٹر اور شاندار عمارتیں تعمیر ہوئی۔ رومی قانون اور ثقافت دور دور تک پھیل گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ روم واقعی لازوال ہے۔
مگر اس شان و شوکت کے نیچے اندھیرے بڑھ رہے تھے۔ ہر شہنشاہ عقل مند یا انصاف پسند نہیں تھا، کچھ دیوانے اور ظالم تھے۔ کیلیگولا نے خود کو خدا قرار دیا، نیرو نے روم کو جلتے دیکھا اور عیسائیوں کو کھیل تماشے کے طور پر مروایا۔ سلطنت کا مستقبل اس پر منحصر ہو گیا کہ تخت پر کون بیٹھا ہے، اور اکثر وہ شخص تباہی لے کر آتا تھا۔ اس سب کے باوجود روم کی طاقت بے مثال رہی۔ اس کی فوجیں بغاوتوں کو کچلتی رہیں، اس کی معیشت تجارت اور غلامی پر چلتی رہی، لیکن دراریں گہری ہو رہی تھیں۔ سلطنت اتنی پھیل گئی کہ سنبھالنا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ ہزاروں میل لمبی سرحدیں ہر وقت فوج اور دولت مانگتی تھی۔ وہی کامیابی جو روم کو طاقتور بنا گئی تھی، اب اس کے لیے بوجھ بن رہی تھی۔ تیسری صدی عیسوی میں بحران آیا۔ ایک صدی کے دوران درجنوں شہنشاہ آئے اور مارے گئے، فوجی بغاوتیں عام ہو گئی، بیرونی قبائل سرحدوں پر حملہ آور ہوئے، وبائیں شہریوں کو چھاٹ گئی، ٹیکس اور افراط زر نے معیشت کو مفلوج کر دیا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ سلطنت ٹکڑوں میں بڑھتی دکھائی دی، پھر بھی روم نے خود کو سنبھالا۔ شہنشاہ ڈیکلیشین نے سلطنت کو مشرق اور مغرب میں تقسیم کیا تاکہ اسے سنبھالنا آسان ہو۔ نئے ٹیکس، نئی فوجیں اور نئے نظام کے کچھ وقت کے لیے سلطنت کو زندہ رکھا، لیکن اب حقیقت صاف تھی۔ روم ترقی نہیں کر رہا تھا، صرف زندہ رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی دوران عیسائیت نے سلطنت کا نقشہ بدل دیا۔ جو مذہب کبھی ظالم کا نشانہ تھا، وہ پھیلتا گیا، یہاں تک کہ حکمرانوں کو اسے ماننا پڑا۔ کہ 313 عیسوی میں قسطنطین عظیم نے عیسائیت کو قانونی حیثیت دی۔ یہ فیصلہ سلطنت کو کسی حد تک متحد کر گیا، لیکن ساتھ ہی نئی تضادات بھی پیدا ہوئے۔ پرانے رومی عقائد مانند پڑ گئے اور سلطنت اپنی شناخت کھونے لگی۔ چوتھی اور پانچویں صدی میں مغربی سلطنت پر آفات ٹوٹ پڑیں۔ بن قبائل یورپ پر حملہ آور ہوئے اور جرمن قبائل کو رومی سرحدوں کی طرف دھکیل دیا۔ گوٹ، وینڈل اور فرینک قبائل روم میں پناہ گزیر کے طور پر داخل ہوئے، مگر جلد ہی زمینوں پر قبضہ کر کے اپنے بادشاہتیں بنانے لگے۔ اب وہ روم سے نہیں ڈرتے تھے، بلکہ اس کی لاشیں پر نئے نقشے کھینچے گئے۔ 410 عیسوی میں ویزیگوٹ قبائل نے روم پر حملہ کیا اور اسے لوٹ لیا۔ ناقابل یقین تھا، 8 صدیوں سے روم ناقابل تذکیر تھا، لیکن اب اس کے مندر جل رہے تھے اور عوام قتل ہو رہے تھے۔ یہ نفسیاتی جھٹکا ناقابل تلافی تھا۔ اگر روم گر سکتا ہے تو کوئی سلطنت محفوظ نہیں۔ اگلی دہائیوں میں مغربی سلطنت بکھرتی گئی۔ برطانیہ چھوڑ دیا، فرانس ہاتھ سے نکل گیا، ہسپانیہ پر قبضہ ہو گیا اور شمالی افریقہ چھن گیا۔ جو سلطنت کبھی دنیا کی مالک تھی، اب اپنے سائے میں سمیٹ گئی۔ آخرکار 476 عیسوی میں آخری مغربی رومی شہنشاہ رومس آگسٹولس کو ایک جرمن جنرل نے معزول کر دیا۔ مغربی رومی سلطنت ختم ہو گئی، لیکن روم مکمل طور پر نہیں مرا۔ مشرق میں بازنطینی سلطنت 1000 سال تک قائم رہی اور رومی قوانین و ثقافت کو زندہ رکھا۔ لاطینی زبان نے اٹالوی، فرانسیسی، ہسپانی، پرتگالی اور رومانی زبانوں کو جنم دیا۔ رومی سڑکیں یورپ کی تجارت کا ڈھانچہ بن گئی۔ رومی فن تعمیر اور قوانین نے جدید دنیا کو شکل دی۔ روم اپنی موت کے بعد بھی زندہ رہا۔ روم کی کہانی جیت بھی ہے اور انتباہ بھی۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ انسان عظیم شہروں، قوانین اور ثقافتوں کو جنم دے سکتا ہے، لیکن یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ لالچ اور غرور ہمیں تباہ کر سکتے ہیں۔ روم ہمیں سکھاتا ہے کہ کوئی سلطنت چاہے کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لازوال نہیں۔ آج جب ہم کولوسیم اور قدیم فورم کے کھنڈرات میں چلتے ہیں، ایک سوال دل میں گونجتا ہے، اگر روم گر سکتا ہے تو کیا ہماری تہذیبیں بھی ایک دن اسی انجام کو پہنچ سکتی ہیں؟